بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ 2021 کی جو ایک تجزیاتی پروگرام ہے اس کی دوسری قسط ہے۔ ناظرین، میں بات کر رہا تھا جو خان صاحب کے ساتھ جو ٹیم ہے وہ میں اس کو نالائق تو نہیں کہوں گا کیونکہ بڑے اچھے اور منجے ہوئے لوگ ہیں، لیکن وہ اس کو ملک کے معاملات کو ہینڈل کرنے میں ناکام ہوئے ہیں۔ آج ہی چودھری فواد صاحب نے جو ایک بات کہی کہ اگلے اس 2021 میں ایسے پروگرام شروع کیے جائیں گے جن کا جو دورانیہ ہے وہ 2 سال ہوگا، یعنی 2 سال میں وہ پروجیکٹ مکمل ہوں گے۔ بہت سارے پروجیکٹ ایسے شروع کیے جا رہے ہیں یا کیے جائیں گے یا کیے جا چکے ہیں جن پر ہوم ورک نہیں ہوتا، جیسے کہ لاہور کا راوی پروگرام ہے، اس میں لوگوں کی بہت زیادہ شکایات ہے اور غریب لوگ جو ایک دو مرلے کے گھر لے کر جو رہ رہے ہیں، گھر بنا چکے ہیں اور سالوں سے وہ 2 مرلے کے گھر کو بنانے میں آج وہ گھر بنا چکے ہیں تو ان کو ختم کیا جا رہا ہے یا ختم کیا جائے گا۔ تو ان کے لیے وہ لوگ ان کو اگر جنگل میں کسی جگہ پر 5 مرلے کی جگہ دے دی جائے تو یہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ یہاں لاہور میں جو یہ زمین ہے راوی کے ساتھ ہے، اس کا ریٹ کیا ہے؟ پرائیویٹ دیکھیں نا، آپ حکومتی سطح پر اس کا ریٹ نہ دیکھیں، پرائیویٹ سطح پر دیکھیں کہ وہ ایک مرلہ کتنے کا بک رہا ہے، تو اس کے حساب سے ان کو پیسے بھی دیں اور جو ان کا خرچہ ہوا ہے جو مٹیریل ہے اس پر بھی توجہ دیں، اور جو لوگ ایسا روزگار کر رہے ہیں لاہور میں ان کو ویسا ہی روزگار وہاں بنا کر دیں، کیونکہ انہوں نے 2 مرلے میں جو گھر بنایا ہوا ہے اس لیے نزدیک ترین بنایا ہے کہ لاہور میں وہ اپنا کاروبار کرتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں، اپنی دیہڑی لگاتے ہیں۔ آپ کہیں دور دراز علاقے میں ان کو شفٹ کر دیتے ہیں تو وہ ان کے روزگار کا کیا بنے گا؟ ان کو جگہ دے دیتے ہیں، ان کے مکان کا کیا بنے گا؟ ان کے بچے اسکول جا رہے ہیں، ان کے بچوں کے اسکول کا کیا بنے گا؟ ان کے جو مارکیٹس ہیں، جو معاملات ہیں، ان سب کا تخمینہ لگا کر، ان کا سب کا اندازہ لگا کر انہیں وہ سہولت دیں، وہ پیسہ دیں، وہ مطلب انہیں مطمئن کریں کسی والا سے، ان کی جو بھی عمل ہے اس سے ان کو مطمئن کیا جانا چاہیے، میری یہ ریکویسٹ ہے۔ اسی طرح مختلف جو ہمارے وزیر ہیں، وہ کوئی ریلوے میں ہے، کوئی فوڈز میں ہے، کوئی مختلف جگہوں پر ہے، تو وہ یہ کام لوگ عمران خان کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ان وزیروں کی نالائکی ہے، نااہلی ہے، اور ان کے نیچے جو سیکٹریز کی جو فوج تیار ہو چکی ہے یا وہ فوج کام کر رہی ہے، ان کا کیا کام ہے؟ ان کا کام تنخواہ لینا نہیں ہے، ان کا کام ہے کہ منصوبہ بندی کرنا۔ پچھلے دنوں جو گیس کی جو غلط جو ٹینڈر پاس ہوا اس میں اربوں روپے کا جو ملک کو نقصان پہنچا، میرے خیال میں مجھے صحیح طرح یاد نہیں ہے، لیکن 22-23 ارب روپے سے زیادہ کا جو 62-63 ارب روپے کے سے زیادہ کا جو قومی خزانے کو نقصان پہنچا، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ ان کے وہ ذمہ دار ہیں، ان کو پکڑیں۔ مختلف جگہوں پر زمین کی 2 نمبری ہوئی ہے یا ہو چکی ہے یا ہو رہی ہے، تو مثلا ایک بلدیاتی علاقہ ہے، میرا شہر اسرائیل مگیر، تو میں وہاں ایک گھر بناتا ہوں تو میں ایک نقشہ پاس کرواتا ہوں، گلی کے لیے کلیئر کرتا ہوں، زمین کے لیے کلیئر کرتا ہوں۔ اگر وہاں کوئی نقشہ غلط ہوتا ہے یا کوئی اس طرح کا معاملات ہوتا ہے، اس وقت کے جو آفیسر ہیں اس کو پکڑیں کہ آپ کے شہر میں یہ چیز فلاں سن میں غلط ہوئی، وہ تو پیسہ لے کے ٹرانسفر کرا کے چلا گیا، اس سے پیچھے جو لوگ ہیں وہ اس کے ذمہ دار تو نہیں ہیں۔ ایک بندے نے پہلے ہی غلط کام کر دیا ہے تو دوسرا کیا کرے گا؟ اسی طرح جن لوگوں کا جو پٹواریز ہیں ملک میں، محکمہ مال میں بے تحاشا لوگوں کو ذلیل و خوار ہو رہے ہیں اور کیا جا رہا ہے، اور پٹواریوں کا جو کام ہے وہ انہوں نے بے تحاشا 2 نمبری کر دی ہے۔ کئی جگہوں سے پٹوار خانے کو جلا دیا گیا، 2 نمبری کر کے ان کو جلا دیا گیا۔
اور میرے ایسے جاننے والے ہیں کو وہ سن جب دریا جہلم پر پانی کا ایک بہاؤ آیا تو ان کو شفٹ کیا گیا دوسروں جگہوں پر، انہیں زمین الاٹ کی گئی۔ وہاں جو پہلی ان کی زمین تھی وہ بھی ان کے نام پر ہے نا، وہ پیچھے والے کھا چکے ہیں، جو آگے لاٹ کی گئی انہیں اس کا پتہ نہیں ہے، وہ 2 نمبریاں ہو رہی ہیں۔ تو اس کے لیے میرا جو خیال ہے کہ 2000 جو ہمارے جو مرکز کا جو محکمہ مال ہے اس کو چیک کر کے ایک مکمل نقشہ بنایا جائے، ایک سسٹم بنایا جائے اور غریب لوگوں کو خوار کرنے سے بچایا جائے۔ اب ایک پٹواری کے ساتھ آپ ایک پیپر لینے جاتے ہیں تو اسے کم از کم 2,000-4,000 روپیہ خرچ کرنا پڑتا ہے، تب وہ اس کو، پہلی تو بات ہے کہ کمزور آدمی لے ہی نہیں سکتا، اور اگر اسے کہیں کوشش کر کے لیا بھی جائے تو اس کے اتنے اخراجات ہو جاتے ہیں کہ وہ غریب، کیونکہ زمین تو وہ ہے جو پڑی ہے، وہ اس کے گھر کا خرچہ چلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، وہ اپنی زمین کی درستگی کیا کرے گا۔ تو اس لیے ناظرین، یہ ہماری حکومت کی ذمہ داری ہے۔ پہلے سے کوئی کام اس طرح کا کیا ہی نہیں گیا۔ موجودہ حکومت ایک کمیٹیاں بنا رہی ہیں، سسٹم بنا رہی ہے، ٹائم تو لگے گا، یہ اس پر میں متفق ہوں، لیکن جیسا جو سسٹم جس کو وقتی طور پر مطلب 3 قسم کے جو کام کیے جاتے ہیں، ایک اپنی جگہ پر سٹل قائم رہ کے حالات کو کنٹرول کیا جاتا ہے، ایک آگے بڑھ کے کیا جاتا ہے، ایک خدا نخواستہ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں پیچھے ہٹنا پڑتا ہے اس کے لیے۔ تو حکومت اس سب کے لیے اپنا ہوم ورک کرے اور 2021 کا جو سال ہے وہ پاکستان کی عوام کو قوم کو ایک خوشیوں کا سال ثابت ہو، ایک مسائل کے حل کا سال ثابت ہو، اور مہنگائی کم ہونے کا سال جو ثابت ہو۔ مختلف جگہوں پر جو سب سے پہلے جو میں اس چیز کا قائل ہوں کہ 2 چیزوں پر کوئی کمپرومائز نہ ہو، 2 چیزوں پر کوئی کمپرومائز نہ ہو۔ نمبر 1 قانون شکنی اور نمبر 2 ملاوٹ۔ اگر 2 چیزیں بہتر کر لی جائیں، جو بھی بندہ دیکھ رہا ہوں میں جی ٹی روڈ کے قریب رہتا ہوں، ایک آدمی آتا ہے دائیں سے گاڑی گھسا دیتا ہے، ایک بائیں سے گاڑی گھسا دیتا ہے۔ سمپل ایک کام کریں، ان کو جرمانے کرتے جائیں اور جرمانے کر کے ان کو کمپیوٹرائز کر دیا جائے، کمپیوٹرائز کر کے جب بھی وہ گاڑی بکے گی یا کہیں چیک ہوگی اس کو بند کر دیا جائے، اور جب تک اس کے ڈیو جو ہے وہ ادا نہیں کیے جاتے تب تک اسے چھوڑا نہ جائے۔ اسی طرح دکاندار کو، ریڈی والے کے لیے ایک سسٹم بنایا جائے، جہاں جی کرتا ہے وہاں وہ ریڈی لگا کے اس کے لیے ایک طریقہ کار بنایا جائے، اس پر بھی ہلکے پھلکے اخراجات رکھے جائیں۔ دنیا بھر میں ایسا ہو رہا ہے، میں یورپ میں 25-30 سال گزار کے آیا ہوں، تو وہاں کوئی آدمی اپنی مرضی سے ریڈی بھی نہیں لگا سکتا، اس کے لیے اسے ایک سسٹم فالو کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے اجازت لینی پڑتی ہے، پھر گورنمنٹ اس کو 2x4 فٹ کی ایک جگہ الاٹ کرتی ہے کہ آپ فلاں جا کے اپنا کام شروع کریں۔ آپ وہاں صرف عارضی کام کر سکتے ہیں، مستقل کوئی ڈھابا کوئی کھوکھا شوکھا نہیں لگا سکتے، آپ وہاں اپنی ریڈی لگائیں اور اپنا کام کرو۔ اسی طرح فوڈ والا ہے، کوئی اس کو چیک کرنا نظام نہیں ہے، ناقص چیزیں کو جو ہے وہ بیچا جا رہا ہے، ان کو بنایا جا رہا ہے، ادویات جعلی ہیں، ڈاکٹرز ہیں وہ جگہ جگہ دکانداری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ان کے پاس ڈپلومہ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، لیبارٹریز ہیں ان کا برا حال ہے، ہوٹلز کا برا حال ہے، گاڑیوں کے اور جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں ان کے لیے بے تحاشا مشکلات بھی قائم کی جاتی ہیں۔ بھئی ٹیکس آپ کو گورنمنٹ کو ایک بندہ پیسے دے رہا ہے تو اس کے لیے سہولیات پیدا کی جائیں، ان کے مشکلات کو، جو ان کی مشکلات ہیں، ان کی جو معاملات ہیں ان کو دور کیا جائے۔ اسی طرح دنیا بھر کے جو کیسز ہیں وہ
عدلیہ کا میں انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ ہماری عدلیہ کا نظام انتہائی ناقص ہے اور ہماری عدلیہ کے اصلاح کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ایک کمیٹی بنائی جائے اور جو ہماری پولیس کا نظام انتہائی میں تو اس کو میرے پاس ایسے الفاظ میں ادا نہیں کرنا چاہتا کہ جتنا بھی کیسز خراب ہو رہے ہیں یا سسٹم میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے وہ تھانوں میں ہو رہا ہے۔ تھانوں میں ایف آئی آر ناقص درج کی جاتی ہیں اور جو لوگ ایف آئی آر درج کروانے آتے ہیں ان کو مختلف ہیلوں بہانوں سے مطلب ان کو بریف کیا جاتا ہے کہ آپ ایسا کریں ایسا کریں ایسا کریں۔ وہ آدمی اپنے سالوں وہ انصاف کے پیچھے چلتا رہتا ہے اور آخر میں اس کا جو قصوروار ہے وہ بری ہو جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ قصوروار ایک بندہ ہوتا ہے، فیملی کے 10 افراد کو اس میں انوالو کر لیا جاتا ہے، تو نتیجہ یہی نکلے گا۔ ایک آدمی اگر جھوٹا مطلب ثابت نہیں ہو رہا مجرم، تو ہمارے جو جج صاحبان ہیں ان کے ذہن میں جائے گا کہ باقی لوگ بھی مطلب اسی طرح جو ہے وہ نفرت کی بنا پر ان پر کیس درج ہوا ہے اور وہ بھی ان کو انتہائی سزا نہیں دیں گے۔ اور ایسا میری نظروں کے سامنے ہوا ہے کہ ایک آدمی مجرم ہے تو اس کو چھوڑ دیا گیا اور ایک بے قصور ہے جو سالوں دھکے کھا رہا ہے عدالتوں میں اور اسے انصاف نہیں مل رہا۔ تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سارے سسٹم کو چیک کرنے کی ضرورت ہے، اور جو خان صاحب جو کوشش کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ جو نیچے ادارے ہیں ان پر توجہ دیں، ان کو ذمہ داری دیں اور انہیں ٹارگٹ دیں کہ آپ نے یہ ٹارگٹ اتنے عرصے میں اچیو کرنا ہے، اگر نہیں کرنا تو آپ فارغ ہو جائیں، چھوڑ دیں آپ اس کام کو۔ آپ لاکھوں میں تنخواہ لے رہی ہیں اور آج جو بھی بندہ سرکاری نوکری کی طرف بھاگتا ہے، کیوں بھاگتا ہے؟ اسے پتہ ہے کہ کام شام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس دن بھرتی ہو گیا اس دن تنخواہ چالو ہو جائے گی، اپنی مرضی سے کام کروں گا، جو من میں آیا کروں گا، مرضی میں دفتر سے آفس میں جاؤں گا اور مرضی ہوئی تو نہ جاؤں گا، اپنے جو سینئر ہیں ان کو رشوت دے دوں گا، ان کو خوش کر دوں گا۔ تو اس طرح کے معاملات جو ہیں بے شمار ہیں۔ ناظرین، یہ میری دوسری قسط ہے تجزیاتی، انشاءاللہ میں تیسری قسط کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔ جانے سے پہلے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔